الیکشن کے دن قریب ہیں اور جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن ہمارے علاقے گلی محلے میں کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا جلسہ اور کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں ہماری سیاسی پارٹیوں کے امیدوار علاقے میں قائم سیاسی دفاتر میں بیٹھے دکھائی دیتے ہیں۔ پورے علاقے کو اپنی سیاسی پارٹیوں کی ہری پیری رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجا دیا ہے، مانو پورا محلہ مزار جیسا منظر پیش کر رہا ہے۔ اور ویسے ٹھیک ہی تو ہے، یہ مزار ہی تو ہے، ہمارا مزار، اس مردہ قوم کا مزار، اس بے ضمیر لوگوں کا مزار۔ ہم چلتے پھرتے مردہ لوگ ہیں جو سب دیکھ رہے ہیں، ناانصافیاں دیکھ رہے ہیں، ظلم و جبر دیکھ رہے ہیں، محرومیاں دیکھ رہے ہیں، لیکن نہ کچھ کر سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، کیونکہ ہم میں تعلیم اور شعور کی کمی ہے۔ 5 سال تک ہم پر ظلم ہوتا رہا، ہمیں ہمارے حقوق سے محروم رکھا گیا، لیکن ہم نے کبھی کسی سے کچھ سوال کیا؟ کبھی پوچھا ان سے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے تم ہم پر حکومت کر رہے ہو، کبھی ہمارے مسئلے حل کیے تم نے؟ ہم پانی کی بوند کو ترستے ہیں، چولہے جلانے کے لیے ہمارے پاس گیس نہیں، سارا دن لوڈ شیڈنگ کا عذاب جھیلتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، سڑکوں پر گندا پانی، ابلتے ہوئے گٹر اور نہ جانے اور کتنے سارے مسائل میں گرے ہیں ہم لوگ۔ لیکن آپ کو کبھی توفیق ہوئی ہمارے مسئلے حل کرنے کی؟ نہیں۔ اور آج شرم نہیں آتی ان کو کہ یہ ہم پر قابض ہونے کے لیے دوبارہ تیار ہیں۔ اب دوبارہ یہ ہمارے علاقوں میں آئیں گے، ہم سے جھوٹا وعدہ کریں گے، سہانے خواب دکھائیں گے، اور پھر جب جیت کر اپنے اقتدار تک پہنچ جائیں گے تو پھر 5 سال تک کبھی یہ غلطی سے بھی یہاں پر رخ نہیں کریں گے، اور پھر تم لوگ وہی 5 سال بیر بکریوں کی طرح زندگی گزارتے رہنا۔ پچھلے 75 سالوں سے یہی ہوتا ہوا آیا ہے اور یہی ہوتا رہے گا، مگر ہمیں جاگنا ہوگا، اب فیصلہ کرنا ہوگا۔ ووٹ ایک امانت ہے اور ووٹ کا صحیح استعمال آپ پر لازم ہے۔ خدا کے لیے کسی بھی ایسی سیاسی جماعت کو ووٹ نہ دیں جن کو آپ جانتے ہیں یہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ سالوں سے ایک ہی چہرہ اور ایک ہی نظام ہم بھگت رہے ہیں۔ آپ بھول گئے کہ کس طرح ایک سیاسی پارٹی نے ہمارے نوجوانوں کا خون بہایا، بچوں کو یتیم کیا گیا، ماؤں کی گود اجاڑی گئی، بے قصور لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اور آج وہی جماعت ہماری ہمدرد بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہمارے کچھ بڑے لوگوں کو خرید کر پوری قوم کا سودا کر لیا ہے، ہماری قوم کو تقسیم کر دیا ہے انہوں نے، اور ہم بھی اپنی لاشعوری کی وجہ سے ان کی چال میں آ کر نقصان کر بیٹھے ہیں۔ لیکن اب نہیں، خدارا اپنے آنے والے مستقبل کا سوچیے۔ ان سیاست دانوں کو آپ کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ چاہے جیو یا مرو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی اوقات ان کی نظر میں کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ یہ صرف الیکشن کے وقت آپ کے پاس ووٹ مانگنے آتے ہیں اور جھوٹے وعدے کر کے سہانے خواب دکھا کر آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، اور جب جیت کر یہ ایوانوں میں اپنے اقتدار پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر 5 سال تک کبھی پیچھے مڑ کر آپ کی طرف نہیں دیکھتے۔ ہمارے علاقے میں پانی میسر نہیں، لوگ پیسوں سے پانی خرید کر گزارا کرتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں برتن اٹھا کر پانی کے لیے در بدر خوار ہوتی رہتی ہیں۔ ایک عرصہ ہو گیا ہمارے علاقے میں گیس کی بندش ہے، لوگ باہر سے گیس ڈلوانے پر مجبور ہیں، لیکن بل بدستور ہمارے گھروں پر پابندی سے بھیج دیے جاتے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کا اتنا برا حال ہے کہ الامان والحفیظ 12 سے 14 گھنٹے کی بدترین لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، جبکہ ہزاروں روپے کا بل اور ناجائز ٹیکسز لگا کر ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا جاتا ہے۔ سڑکوں کا برا حال ہے، کوئی انفراسٹرکچر نہیں، جگہ جگہ بڑے بڑے گھرے اور جگہ جگہ کھدائی کر کے روڈ کا ستیہ ناش کر رکھا ہے۔ پورا علاقہ کچرے کا ڈھیر بن چکا ہے، جگہ جگہ گندگی، گٹر کا گندا پانی، لوگ چلنے پھرنے سے قاصر ہیں۔ آپ جہاں دیکھیں، جہاں نظر دوڑائیں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہے۔ تو کیا آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ سب ٹھیک کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کبھی آپ نے سوال پوچھا؟ نہیں، کیونکہ آپ میں تعلیم اور شعور کی کمی ہے۔ بس اسی جہالت کا فائدہ اٹھا کر یہ آپ کو بیوقوف بناتے آ رہے ہیں، اور آگے بھی یوں ہی ہوتا رہے گا۔ اگر آپ نے اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے اور یوں ہی غفلت میں ڈوبی ہوئی آنکھیں نہ کھولی تو یاد رکھنا تمہاری نسلیں تمہیں بد دعائیں دیں گی۔ ان سیاست دانوں کا مقصد صرف مال بنانا ہے، حرام کا پیسہ لوٹنا ہے۔ یہ حرام کا مال جمع کر کے بیرون ملک اپنی جائیدادیں بنا لیتے ہیں، اپنی اولادوں کو یورپ اور امریکہ بھیج دیتے ہیں، ساری زندگی عیاشیاں کرتے ہیں، لیکن آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ صرف اپنے مسئلوں میں الجھے رہو، کبھی پانی کے لیے بھاگتے رہو، کبھی گیس کے لیے، اور کبھی لوڈ شیڈنگ کے عذاب جھیلتے رہو۔ بس یہی آپ کا مقدر ہے۔ میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، خاص طور پر نوجوان لوگوں سے، کہ آپ ان سیاست کے چکروں میں مت پڑو، ان بے ایمانوں کے پیچھے پڑھ کر آپ اپنا مستقبل خراب مت کریں، یہ سوائے آپ کو نقصان کے اور کچھ نہیں دے سکتے۔ اگر کل آپ ان کے لیے اپنی جان بھی دے دیں تو یقین جانیے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اس دنیا میں ہو یا نہیں ہو یہ بھی ان سیاست دانوں کو قطعی نہیں پتہ،
میرے بھائیوں، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں، اچھی تعلیم حاصل کریں، کوئی ہنر سیکھیں، معاشرے میں اپنا ایک مثبت مقام بنائیں تاکہ اپنے گھر والوں کو اچھی طرز زندگی دے سکیں۔ اگر آپ میں شعور آ گیا، آپ متحد ہو گئے، تو یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں جو مداری ہیں یہ تقسیم ہو جائیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تو بس یہی ہماری جیت ہوگی۔ ورنہ ایک مشہور قول ہے کہ اس دنیا میں جب تک بے وقوف لوگ زندہ ہیں تب تک چالاک لوگوں کا دھندا چلتا رہے گا۔ اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔